الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. احباب ذی وقار، درود پاک آپ نے اس انداز میں پڑھا ہے، لگتا ہے یا تو آپ کو پڑھنا نہیں آتا یا پڑھنا آتا ہے تو کہیں پڑھنے کے اوپر بالخصوص درود پڑھنے کے اوپر کسی نے پابندی تو نہیں لگائی. درود پڑھنے پر نہ کوئی پابندی لگا سکتا ہے اور نہ کوئی ہمیں روک سکتا ہے. اور آپ حضرات کی بارگاہ میں چونکہ میری پہلی حاضری ہے تو میں سادی سی باتیں کرتا ہوں، لیکن گفتگو اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک اول سے لے کر آخر تک ہر بندے کی زبان سے درود و سلام کی صدائے بلند نہ ہو جائیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ فی الفور گفتگو شروع ہو جائے یا ایک گھنٹہ اسی کام کے اندر لگ جائے. اب پڑھیے: الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اچھا، ابھی بھی نہیں، میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ اس کے بعد آپ درود و سلام پڑھیں گے. میرے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہ. اب اس کا میں عربی گرامر کو سامنے رکھ کے ترجمہ کرتا ہوں. اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہ. میرے سونے لجپال نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی جو مجھ پر محبت اور شوق سے درود پاک پڑھتا ہے، میں اس کا درود پاک سنتا ہوں، سنتا رہوں گا. میں اسے جانتا ہوں، جانتا رہوں گا. اب میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا درود و سلام میرے سونے آقا خود سنیں، کیونکہ ایک موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی میری ذات پر شوق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے میری ذات پر درود پڑھتا ہے، میں اس کا درود خود سنتا ہوں. اور آگے کہا کہ جو شوق سے نہیں پڑھتا، محبت سے نہیں پڑھتا، اس کا درود پہنچتا ضرور ہے لیکن وہ فرشتے پہنچاتے ہیں. اب جو بھی عاشق ہے اس کی دل کی یہ تمنا ہوگی کہ میں ایسا درود پڑھوں جو میرے آقا خود سماعت کریں، میرے آقا مجھے جان جائیں،
میرے والدین کے نام کو بھی میرے آقا جان جائیں. اگر حضور کی بارگاہ میں حاضری لگانی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا نام پیش کرنا ہے، تو اب کوئی زبان خاموش نہ رہے. بلند آواز سے پڑھی الصلاۃ رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکا یا رحمتا للعالمین وعلا آلکا واصحابکا یا خاتم النبین. اللہ کریم جل وعلا کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، فخر موجودات، منبع جود و سخا، میرے اور تمہارے آقا جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر اپنی حاضری لگوانے کے بعد میرے اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، حفاظ اکرام اور میرے سامنے جلوہ گر میرے سونے محبوب کے سونے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی ہماری اس خوبصورت بزم کے روح رواں جناب حاجی نعمان صاحب اور دیگر ان کی ٹیم کو، ان کے رفقا کو، کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اور ہم سب کو دعوت پیش کی اور ہم ان کی دعوت پر جہاں آئے. اللہ کریم ان کا یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول فرمائے، اور میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات ان کو اس اہتمام کرنے پر دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے، دین اور دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے. اور آپ جو احباب یہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائے. اچھا احباب عزیز وقار، میں نے آپ کے سامنے انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ کا ایک حصہ، پوری آیت نہیں پڑھی، ایک حصہ تلاوت کیا ہے. دعا کرتا ہوں کہ رب کریم مجھے اس آیت کے ضمن کے اندر حضور کی محبت بیان کرنے اور خود بیان کرنے کے بعد ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. احباب ذی وقار، محبت رسول کیا ہے؟ آج میں اور آپ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ عشق رسول، محبت رسول، حضور کی محبت، حضور کا عشق، حضور کا پیار. کیا کبھی میں نے اور آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ آخر کسی سے محبت کس لیے کی جاتی ہے؟ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ دنیا کے اندر بھی اگر کسی کو دیکھے نا، کوئی کسی سے محبت کرنے والا ہو تو وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے کہ وہ شخص اس سے محبت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. کسی بھی ہستی کے ساتھ جب محبت کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے. سب سے پہلی ایک بنیادی وجہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے نا، اس سے پوچھا جائے حضرت آپ اس سے محبت کیوں کرتے ہیں، آپ کی محبت کرنے کی وجہ کیا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے کہ کل مشکل وقت میں یہ مجھے کام آیا تھا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اس بندے کا میرے ذمہ ایک احسان ہے، جب میں مشکل میں تھا تو اس مشکل وقت یہ مجھے کام آیا تھا، اس وجہ سے حضرت میں سے محبت کرتا ہوں. اگر محبت کا معیار یہی ہو، اسی چیز کو میں اور آپ سامنے رکھ کر کسی سے محبت کرنے والے بن جائیں اور ہم یہ کہیں کہ اس کا میرے اوپر احسان ہے،
تو احباب ذی وقار سب سے پہلے اس ذات کو دیکھیے جو میرے محبوب کی ذات ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے احسان کو یاد کیجئے کہ حضور کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ ایک احسان نہیں، ہماری پوری زندگی، بلکہ نہیں، ہمارا پورا وجود سر سے لے کر پاؤں تک، ہمارا پورا وجود حضور کے احسان کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کے مالک نے یعنی رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ سونے محبوبہ، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اگر ہمیں رب کی پہچان ملی ہے تو حضور کے صدقے سے ملی ہے، اور اگر میرے آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جب کچھ نہ ہوتا تو میں کہاں سے ہوتا؟ میری یہ وجود جو ہے یہ رسول اللہ کا احسان ہے، اور اگر کسی سے محبت کرنی ہے دنیا والوں، اگر تم نے محبت کا معیار یہ بنایا ہے کہ کسی کے احسان کے بدلے میں اس سے محبت کی جائے، تو پھر میرے آقا سے بڑھ کر اس کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ آگے چلیے، ایک اور وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ہم اس شخص سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہم سے پیار بڑا کرتا ہے۔ یہ کامن سی بات ہے، جو بندہ مجھ سے پیار کرے گا ظاہری بات ہے مجھے بھی اس سے محبت ہو جائے گی، میں بھی اس سے پیار کرنے والا بن جاؤں گا، میرے دل کے اندر بھی اس کا پیار آئے گا۔ مطلب یہ کہ اس کے پیار کے بدلے میں پیار کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کے بدلے کے اندر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر دنیا والوں محبت کا معیار یہ ہو کہ کسی کے پیار کے بدلے میں اسے پیار کیا جائے، تو اٹھاؤ میرے محبوب کی سیرت کو، اٹھاؤ میرے محبوب کی ذات کو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں اور کیسا پیار کرتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آتے ہیں، آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے مالک میری امت میرے حوالے کر دے، اے مالک میری امت کی مغفرت کر دے۔ وہ سونا محبوب جب دنیا میں آتا ہے مجھے اور آپ کو یاد کرتا ہے، میری اور آپ کی محبت رسول اللہ کے دل میں ہوتی ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت اس دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے ہیں، سب سے آخری صحابی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے روضہ انور کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں آرام کے لیے، جب حضور علیہ السلام اپنے روضہ مبارک کے اندر آپ کا جسم مبارک رکھا جاتا ہے، آپ کے اوپر بظاہر چادریں پڑی ہیں، چہرہ مبارک کے اوپر چادریں پڑی ہیں، جس طرح ہم کفن باندھ دیتے ہیں تنیا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جس وقت حضور علیہ السلام کے مزار مبارک سے باہر آنا چاہا، چونکہ آخری وہ بندہ تھا میں کہ جو حضور کے مزار سے باہر آنا چاہ رہا تھا اور آنے والا تھا، میں نے کہا کہ جاتے جاتے ایک دفعہ سونے محبوب کا دیدار تو کر جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے رخ زیبا سے اس کپڑے کو ہٹایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سونے محبوب کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ جس وقت میں نے دیکھا نا کہ حضور کے لبھائے مبارک جنبش کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کان رسول اللہ کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیے۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے کان حضور کے لبھائے مبارک کے قریب کیے نا تو میرے آقا کریم علیہ السلام اس وقت اپنی امت کو یاد کر کے کہہ رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ میرے آقا تو وہ ہیں جب دنیا میں آئیں تو امت کو یاد کریں، میرے آقا وہ ہیں جو اٹھ اٹھ کر راتوں کو بخشائے آقا، بلکہ میرے آقا وہ ہیں جو جنت کے ٹکٹ ادا کرتے ہیں، جنت کی سندیں ادا کرتے ہیں،
ہیں۔ میرے آقا وہ ہیں جو زندگی کے اندر کسی کو کہہ دے کہ تو جنتی ہے تو اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ وہ آقا جب رات کو ساری امت سوئی ہوتی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں اور رو رو کر راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اس امت کی مغفرت کے دعائیں کرتے ہیں۔ اے دنیا والوں، اے یہ اعلان کرنے والوں کہ محبت کے بدلے میں محبت کی جاتی ہے، لاؤ میرے آقا جیسا اپنی امت سے محبت کرنے والا کوئی ایسا دکھاؤ تو صحیح جو اس قدر اپنے چاہنے والوں سے محبت کرنے والا ہو۔ یہ وہ میرے آقا ہیں کہ دنیا میں آئے تو اس امت سے محبت، اس دنیا کے اندر رہے تو امت سے پیار، دنیا سے بظاہر پردہ کیا پھر بھی امت سے پیار۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ کون سا لمحہ ہے، وہ کون سی گھڑی ہے جس وقت اس امت کو بلایا ہو، میرے آقا کریم نے ساری زندگی بلکہ تعصب قیامت بھی اپنی امت کو یاد کرتے رہیں گے، اور حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہی اس امت کا بیڑا پار ہوگا۔ احباب زیوکار، اگر محبت کا معیار یہی ہو تو پھر آؤ نہ میرے آقا سے جم کر محبت کیا کرو، میرے آقا کی محبت کو اپنے سینے کے اندر جگہ دیا کرو۔ آؤ دنیا والوں سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ تم کسی کے ساتھ محبت کیوں کرتے ہو؟ یا احسان کی وجہ سے، یا محبت کے بدلے میں محبت کی جاتی ہے، یا کسی ہستی سے اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ہستی صاحب کمال ہوتی ہے، صاحب مرتبہ ہوتی ہے، وہ بڑی شان والی ہستی ہوتی ہے۔ کوئی صاحب کمال ہستی ہو تو اس کے ساتھ لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ جیسے کوئی عالم آئے، کوئی بزرگ ہیں، ان کے بڑا کمال ہے، بڑی شان ہے، اللہ کریم نے انہیں مقام عطا کیا ہے تو میں اور آپ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کسی اللہ کے ولی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں تو ہم اس سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال عطا کیا ہے۔ تو اے دنیا والوں، اگر معیار محبت کمال ہے تو میرے آقا کی ذات کو دیکھو، میرے سونے محبوب کو ذات کو دیکھو، حضور کا کمال تو دیکھو، حضور کا کمال دیکھو اور عاشقوں سے سنو۔ عاشق حضور کے کمال کو بیان کرتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حضور کے کمال کی بیان کرتے ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ ارے حضور کو تو وہ کمال ملا ہے جہاں نقص تو نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے میرے آقا کو وہ کمال عطا کیا ہے، جی رسول اللہ کو وہ کمال، وہ مرتبہ، وہ شان، وہ رفعت عطا کی گئی ہے کہ جہاں نوری فرشتوں کے سردار جبرائیل امین بھی نہیں جا سکتے ہیں، جہاں جا کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سونے محبوبہ اگر میں اوپر گیا تو میرے پر چڑھ جائیں گے، جہاں جا کر نوری فرشتوں کے سردار رک جاتے ہیں وہاں میرے مصطفیٰ آگے پرواز کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کس کا کمال ہے؟ حضور کو میرے مالک نے وہ کمال عطا کیا ہے کہ کسی کو ایسا کمال نہیں ملا۔ تو اگر کسی سے محبت اس لیے کرتے ہو کہ وہ صاحب کمال ہے، صاحب منصب ہے، صاحب شہرت ہے، تو میرے حضور سے کرو کہ حضور سے بڑھ کر کوئی صاحب کمال نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کسی کو کوئی مقام نہیں ملا۔ کسی کو کوئی مقام ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اس لیے حضور سے محبت کیا کرو، حضور سے پیار کیا کرو۔ اور اگر دنیا والوں سے پوچھا جائے کہ ارے تم کسی سے محبت اور کس لیے کرتے ہو تو آگے سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اس شخص سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ کل مشکل وقت میں کام آئے گا، کل مشکل کے وقت میں کام آئے گا، اس لیے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احباب زیوکار، آج لوگ
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. فقتلو فقتلو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں. آپ احباب بڑی محبت کے ساتھ ان کی زیارت بھی کریں اور رسول اللہ کی محبت کے جام بھی پیتے رہیں، کیونکہ عالم با عمل کی زیارت کرنا بھی ثواب کا کام ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام کی محبت کے جام بھی آپ کو علماء اکرام اپنے انداز سے پلا رہے ہیں. آئیے تھوڑا توجہ کیجئے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی سے محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بندہ کل مشکل میں یار مجھے کام آ جائے گا. آج کوئی دنیا دار MNA ہو، MPA ہو، ہم اس سے اس لیے محبت کرتے ہیں، اس کے قریب ایسے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کل یار کوئی مشکل کام آئے گا تو یہ کام آ جائے گا. آج کسی ڈاکٹر کے پاس، پروفیسر کے پاس، انجینئر کے پاس، دنیا کے کسی بڑے عہدے والے کے پاس اس لیے ہم بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کہ کہیں مشکل کے اندر پھنس گیا تو یہ کام آ جائے گا. یہی ایک محبت کی وجہ ہوتی ہے. تو کیا اس سے بڑھ کر مشکل وقت کون ہوگا؟ کون سا ہوگا؟ دنیا کی تو مشکلات ختم ہو جانے والی ہیں. یہ ایک دن کی مشکل ہے، دوسرے دن آسانی ہو جاتی ہے. ایک دن پریشانی ہے، اس کے بعد پھر آسانی ہوتی ہے. لیکن کیا نزع کے عالم سے بڑھ کر کوئی مشکل وقت ہے؟ کیا معاشر کے دن سے بڑھ کر کوئی مشکل ہے؟ ارے کسی سے محبت کرنی ہے اس وجہ سے کہ وہ کل مشکل میں کام آئے گا، تو میرے محبوب کے غلاموں، میرے آقا سے محبت کرو، میرے حضور سے عشق کرو، میرے حضور سے پیار کرو. کیوں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ ہماری اسٹیج پر رونق افزا ہوئے حضرت علامہ مولانا عبدالشکور قادری صاحب، آپ کے ساتھ دیگر حضرات تشریف لائے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کے علم و عمل کے اندر برکت نصیب فرمائے. اب ابھی وقار توجہ فرمائیے. بس میں اختصار کے ساتھ جو ہے آگے کی طرف بڑھتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کے ساتھ محبت کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کل مشکل وقت میں وہ ہمیں کام آئے. کیا ہے جی؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولیں کیا کرے؟ کام آئے. جی ہاں. تو اگر کسی سے محبت اس وجہ سے کرنی ہے کہ کل مشکل میں مجھے کام آ جائے، تو آؤ رسول اللہ سے محبت کرو کہ میرے آقا سے محبت کرو گے تو حضور نزع میں بھی کام آئیں گے، کل معاشر میں بھی کام آئیں گے.
اور میرے آقا جس کی مشکل نزا والی دور کر دیں گے، معاشر والی مشکل کو دور کر دیں گے، اس کے وارے ہی نیارے ہیں، پھر اس کو کوئی مشکل نہیں آئے گی، اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہیں کہ کل روز معاشر حضور ہی کی شفاعت فرمانے سے حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ اس معاشر کے میدان کے اندر سارے انبیاء جلوہ گر ہوں گے، ساری امتیں موجود ہوں گی، ساری امتیں حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک، حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک سب کے پاس جائیں گے اور اپنی مشکلات پیش کریں گے۔ سارے کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ اور میرے محبوب کے غلاموں، اس دن میرے آقا کہیں گے انا لہا، انا لہا، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس دن اگر یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ ہمیں کام آ جائیں تو آج دنیا کے اندر رسول اللہ سے محبت کرو۔ آج رسول اللہ کی محبت ہمیں کل معاشر میں بچا سکتی ہے، تو آؤ اور رسول اللہ سے سچی محبت کر لو اور آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تو نے محبت اس سے کس لیے کی، تو اس کی ایک وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ یہ بندہ خوبصورت ہے۔ یہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر آج محبت کا جو معیار ہے، بعض لوگوں کا سب سے زیادہ اس چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ اس سے محبت میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت ہے۔ کوئی کسی کی آنکھوں کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی زلفوں کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے۔ اے دنیا والوں، اے دنیا والوں کی محبت کو اپنے سینے کے اندر بسانے والوں، آج سنو، اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، تو میرے محبوب سے محبت کرو کہ جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ میرے سونے محبوب کے بارے میں پوچھنے والوں رسول اللہ کا چہرہ کیسا تھا، تو میرے آقا کا چہرہ کمر کی طرح نہیں تھا، چاند کی طرح نہیں تھا، بلکہ نہ اس سے قبل حضور جیسا کسی نے دیکھا ہے، نہ اس جیسا حضور کے بعد کوئی آئے گا، اس لیے حضور جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اور میرے محبوب کے سونے صحابی دیکھیے، محبت اور حضور کی خوبصورتی، حضور کے حسن و جمال کی بات سیکھنی ہے تو میرے نبی کے صحابہ سے سیکھو۔ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ سے پوچھا گیا نا حضور علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کے بارے میں، تو حضور کے صحابی حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات تھی، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور ادھر مدینے کے چاند بھی چمک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سونے محبوب نے سرخ رنگ کا تاری دار جبہ پہنے ہوئے ہیں، اور جب میں نے یہ فیصلہ کرنا چاہا کہ آسمانوں کا چاند خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند خوبصورت ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا، تو آخر میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ آسمان کے چاند کے چہرے کے اندر پھیکا پھیکا نور ہے اور میرے مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔
آقا ابو بکر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن جمال کی بات، حضور کے عشق کی بات کی جائے تو یہ راتیں ختم ہو جائیں، لیکن حضور کا عشق، حضور کی محبت کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اور آخری محبت کے بارے میں ایک آخری امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ میرے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے کاشان اطہر سے باہر سیر کی غرض سے نکلے۔ حضور سیر کی غرض سے باہر نکلتے ہیں، جاتے جاتے چلتے 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 ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ جس وقت جنگل میں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک قافلہ آ رہا ہوتا ہے، ایک وفد ہے، ایک قافلہ ہے، اور اس وفد کو میرے سونے محبوب دیکھتے ہیں نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ جاتا ہے۔ حضور نے جب دیکھا، حضور پسند آیا نا، اہل عرب کے نزدیک سرخ رنگ کے اونٹ کی بڑی قیمت ہے، تو حضور علیہ السلام کو جب پسند آیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ قافلے والوں تم یہ اونٹ بیچنا چاہتے؟ اگرچہ وہ پتہ نہیں بیچنا چاہتے تھے یا نہیں، لیکن جب سونے محبوب نے کہہ دیا نا بیچنا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا جی ہاں بیچنا چاہتے ہیں۔ میرے سونے محبوب نے ان کے ساتھ سودا کیا، بات چیت ہوئی۔ جب بات چیت ہو گئی، سودا ہو گیا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ میں تجارت کی غرض سے آیا نہیں تھا، میں تو ویسے سیر کرتے کرتے آیا اور یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے تو میں نے سودا کر لیا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دینا تو میں یہ اونٹ لے جاتا ہوں اور جا کر آپ کی رقم آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کوئی چوں چرا نہیں کی، سونے محبوب نے کہا تو انہوں نے کہا بالکل آپ لے جائیے۔ کیوں؟ وہ حسن مصطفیٰ دیکھ کر بے ساختہ ہو چکے تھے، حضور کے حسن کے اندر گم ہو چکے تھے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام اونٹ لے کر چلے گئے، کھڑے ہو کر دیکھتے رہے جب تک حضور علیہ السلام نظر آتے رہے، تو وہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہوئے نا، جب نظروں سے اوجھل ہوئے تو تھوڑی دیر ان کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا۔ سکتہ طاری ہونے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ بندہ آیا تھا اور اونٹ لے کر چلا گیا، کیونکہ جب کسی سے نقد سودا ہوتا ہے نا تو پھر اس کا اتا پتہ نہیں پوچھا جاتا، جب سودا ہو گیا بھائی پیسے لو چیز دو بس چلے جاؤ ختم۔ لیکن کسی سے ادھار سودا ہو تو پھر اتا پتہ پوچھا جاتا ہے، کوئی چیز گری رکھائی جاتی ہے، کوئی ضامن بنایا جاتا ہے۔ لیکن ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھائی آپ ان کو جانتے تھے، یہ کون تھے؟ جس وقت ایک سے پوچھا گیا اس نے کہا یار میں تو نہیں جانتا تھا، لیکن بس جس وقت وہ گفتگو کرتے تھے نا میں ان کی گفتگو کو دیکھ رہا تھا، جب وہ بولتے تھے نا ان کے منہ سے پھول نکل رہے تھے، اور میں تو ان کی محبت کے یہ پھول نکلتے ہوئے دیکھتے 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 میں اسی کے اندر گم ہو گیا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا تھا، لیکن یار میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب وہ سونا بولتا تھا نا، جس وقت وہ مسکراتا تھا تو اس کے مسکرانے سے ایسی نور نکلتا تھا، ایسی روشنی نکلتی تھی کہ جو سامنے پہاڑوں پر پڑتی تھی اور وہ پہاڑ بھی چمکنے لگ جاتے تھے۔ بس میں تو اسی کو دیکھ کے اندر اسی کے اندر گم تھا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ ایک اور بولا کہ یار میں تو نہیں جانتا، لیکن میں نے تو ان کی زلفوں کو دیکھا، وہ لیل کی سونی سونی زلفوں کو دیکھا، میں تو انہی کا دیوانہ ہو گیا، میں تو انہی کو دیکھتا رہ گیا، مجھے تو نہیں پتا وہ کون تھے۔ جب سب سے پوچھا سب نے حضور کے حسن کی بات کی، کہا کہ ہم تو اس کے حسن کے اندر گم ہو گئے تھے، ہمیں نہیں پتا چلا۔ تو ایک کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور ایک شخص آپ سے اونٹ چوری کر کے لے گیا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جس وقت ایسے کہا نا تو اس قافلے کا جو سردار تھا اس کی بیوی خیمے کے اندر سن رہی تھی۔ امام زرقانی نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس کی بیوی اس خیمے کے اندر سن رہی تھی۔ اس نے کہا کہ خبردار
کوئی شخص اس شخص کو چور یا جھوٹا نہ کہے، اگر اس نے پیسے نہ دیے تو قیمت میں ادا کروں گی۔ انہوں نے جس وقت یہ سنا تو کہنے لگے کہ اچھا آپ ان کو جانتی ہیں؟ کہا بات تو یہ جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، جانتی تو میں بھی نہیں ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ آپ ان کی ضامنہ کیوں بن رہی ہیں؟ کیونکہ ضامن بندہ اس وقت بنتا ہے جب اس کو جانتا ہو، پہچانتا ہو، کوئی عطا پتہ اس کا پتہ ہو۔ آپ جانتی نہیں ہو، ضامنہ بن رہی ہیں۔ اس عورت نے کہا نا کہ میں اسے جانتی تو نہیں ہوں، لیکن جس وقت وہ تمہارے ساتھ سودا کر رہے تھے نا تو میں خیمے کے کونے سے چادر ہٹا کے کونے سے دیکھ رہی تھی، ان کو چہرے کو میں دیکھ رہی تھی، تو میں نے ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ بھانپ لیا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں یہ دعویٰ کر رہی ہوں کہ وہ پیسے تمہیں دے گا، اس نے نہ دیے تو میں دے دوں گا۔ یہی بات چل رہی تھی، دیکھتے ہیں کہ سامنے سے چند صحابہ اکرام تشریف لا رہے ہیں، اور صحابہ اکرام پہنچتے ہیں اس قافلے والوں کے پاس اور آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ اے قافلے والوں، ہمارے آقا نے اونٹ آپ سے خریدا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم سے ہی خریدا ہے۔ ان کے پاس ایک کھجوروں کا ٹوکرا تھا، کہا کہ یہ ہمارے سونے آقا، ہمارے لجپال، ہمارے دلوں کے چین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کھجوروں کا ٹوکرا آپ کی ضیافت کے لیے، آپ کی ضیافت کے لیے بھیجا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے، اور ساتھ یہ آپ کی رقم ہے، اس کو بھی قبول کر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ارے ان کھجوروں کو رکھو، اس رقم کو پیچھے کرو، ہمیں بتاؤ تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ڈیرا کہاں ہے، حضور کہاں ہوتے ہیں، ان کا جو مقام کون سا ہے، ان کا کاشانہ اثر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ سامنے دیکھو، سامنے دیکھو، وہ کھجوروں کا جھرمٹ نظر آ رہا ہے، کھجور کے بوٹوں کا جھرمٹ نظر آ رہا ہے۔ کہا جی ہاں، کہا کہ وہی سونے کا ڈیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس رقم کو پیچھے کرو، ان کھجوروں کو چھوڑو، ہمیں اس سونے محبوب کے پاس جانے دو۔ حضور نے اصل میں اونٹ نہیں خریدا، میرے آقا نے ان سب کو خرید لیا تھا، حضور نے ان سب کو خرید لیا تھا۔ بھاگے بھاگے وہ پورا قافلہ حضور کے قدموں پہ جا کر گر گیا اور کہا کہ سونے محبوبہ ہمیں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام کر لو، ہمیں کلمہ پڑھاؤ اپنا غلام بنا لو، اب ہم اس در سے جانے والے نہیں ہیں، ہم اب تمہاری چوکٹ پہ آ چکے ہیں، ہم نے اونٹ نہیں، ہم نے اپنا سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان کر دیا ہے۔ یہ ہے میرے محبوب کا حسن کہ حضور کے حسن کو جو دیکھ لیتا ہے نا تو وہ پھر دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مثل میں انگشت زنا، تیرے نام پر کٹاتے ہیں، تیرے نام پر گردن کٹاتے ہیں مردان عرب، یعنی مصر کی عورتوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر اپنی انگلیاں کٹوائی تھی۔ یا رسول اللہ، آپ کا حسن تو وہ ہے کہ عرب کے مرد آپ کے حسن پر اپنی گردنیں کٹا دیا کرتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا حسن ہے۔ اور اب میں آخری پیغام کی طرف جا رہا ہوں، چونکہ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور میں اب ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن آخری جو نتیجہ میں نے دینا ہے وہ ضرور دینا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کی محبت، اور یہ بات یاد رکھو، جب کسی سے محبت کی جائے تو اس کی محبت کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کا کثرت سے ذکر کیا جائے، یہ ہے کہ نہیں؟ جو کسی کا محبوب بن جائے نا تو پھر محب جو ہے وہ ہر بات پہ
کچھ ہو نہ ہو وہ اپنے محبوب کا ذکر ضرور کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے محبوب کی بات ضرور کرتا ہے۔ اور سنیو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر میں شادی ہو، پروگرام کا نام میلاد مصطفیٰ، تمہارے گھر کے اندر کوئی فوتگی ہو جائے، میلاد مصطفیٰ کا عنوان ہوتا ہے، بس سلسلہ ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عنوان ہو، جلسہ دستار فضیلت ہو، نام ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ، بس سلسلہ ہے جو ہے وہ جشن نزول قرآن، جشن دستار فضیلت، یعنی کوئی بھی عنوان ہو، عاشق ہمیشہ ذکر مصطفیٰ ضرور کرتا ہے، جس کی آج واضح مثال موجود ہے۔ آج کے اشتہاروں کے اوپر تو میں نے محفل میلاد مصطفیٰ ہی لکھا ہوا دیکھا ہے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ یہاں بچوں نے حفظ کیا، ان کی دستار فضیلت بھی ہے۔ یعنی عاشق اپنے محبوب کا ذکر ہر صورت کرتا ہے۔ اس پہ بہت سی مثالیں ہیں، علامہ رومی علیہ الرحمہ نے بڑا پیارا کلام کیا ہے، لیکن اب وقت کی نزاکت کے تحت آگے چلتے ہیں۔ دوسرا محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے نا، بس اب اختتام کی طرف، کہ اس کی اطاعت ضرور کی جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا والے کسی کو دیکھ لیں، کوئی کسی سے پیار کرنے والا ہو نا، اس کا محبوب کسی بات کا حکم دے دینا، وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے یہ بات ضرور میں نے کرنی ہے، یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے۔ کیوں؟ اس سے میرا محبوب راضی ہو جائے گا، میرا محبوب خوش ہو جائے گا۔ اے سونے محبوب کے غلاموں، اے رسول اللہ سے محبت کرنے والوں، اے رسول اللہ کے چاہنے والوں، اے رسول اللہ کے نام پر مر مٹنے والوں، میرے آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ میرے مصطفیٰ کے حسن کی بات ہم نے کی ہے، میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھو تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو حضور کے چہرے پر جو محبت کی نشانی نظر آئے گی وہ داڑھی مبارک نظر آئے گی۔ کیا حضور کا عاشق بھی کبھی داڑھی مڈا سکتا ہے؟ حضور کا عاشق بھی کبھی رسول اللہ کی محبت کی نشانی کو گندی نالی میں بہا سکتا ہے؟ نہیں۔ اور میرے سونے محبوب نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کیسا عاشق رسول ہے جو یہ تو کہتا ہے میری جان رسول اللہ پر قربان ہے، لیکن میرے محبوب کہیں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھو۔ وہ نماز نہیں پڑھتا، جان قربان کرتا ہے۔ بظاہر اس کا دعویٰ، اپنے دعوے کے اندر وہ جھوٹا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اپنے محبوب کی بات ہی نہیں مان رہا، اپنے محبوب کی اطاعت ہی نہیں کر رہا۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہے سنیو، اے میرے محبوب کے غلاموں، آؤ عمل کی طرف آ جاؤ، حضور کی محبت کے ساتھ عمل کو اپنا لو۔ خدا کی قسم دنیا کے اندر آپ جیسا خوبصورت عقیدہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ اگر آپ حضور کا عشق اپنے سینے کے اندر بسا لو اور حضور کی اطاعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، انشاءاللہ تمہاری آنکھیں بعد میں بند ہوں گی، جنت میں سیدھا پہنچ جاؤ گی۔ آؤ عمل کی طرف آ جاؤ، آؤ 5 وقت کی نماز کی طرف آ جاؤ، آؤ رسول اللہ کی سنتوں کو اپنا لو، آؤ رسول اللہ سے محبت کرنے والوں رسول اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، حضور کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ ابھی چونکہ ماہ رمضان المبارک گزرا ہے، رمضان کے اندر مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں، لیکن جو ہی وہ لائن آزاد ہوتا ہے ہماری مسجدوں کے نمازی پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ گھر بھی ادھر ہی ہے، رہائش بھی ادھر ہی ہے، ساری مخلوق یہی موجود ہے۔ رمضان میں مسجد بھر جاتی ہے، رمضان کے بعد وہی 5 7 10 نمازی ہوتے ہیں۔ یہاں کا مجھے نہیں پتا، لیکن اکثریت یہی حالات ہے۔ تو آؤ حضور سے سچی محبت کرنے والوں، آج میں اور آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ حضور کی سیرت پر بھی عمل کریں گے۔ یہی میرے مرشد امیر اہل سنت کا یہ فیضان ہے، آپ کی یہ تربیت ہے کہ اے رسول اللہ کے غلاموں، آؤ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، حضور کی سیرت کو اپنا لو،
آؤ اور اسی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ اور اس دنیا کے اندر اپنے آقا کی سنتوں کو اپنے اس 6 فٹ کے قد کے اوپر نافذ کر لو۔ اللہ کریم حضور کی سچی محبت کے ساتھ حضور کی اطاعت نصیب فرمائے۔ اور احباب ذی وقار، ان بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اللہ کریم ان کا حفظ کرنا، ان کا قرآن پاک پڑھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم قیامت کے دن آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ حافظ قرآن کو بڑی شان دے گا، بڑا مقام دے گا، بڑا مرتبہ دے گا۔ مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے پکے طریقے سے آپ کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ بھئی قیامت والے دن حافظ آئے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیرا مقام ہوگا۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، یہ مقام حافظ قرآن کا ہوگا، لیکن حافظ قرآن کے لیے بھی عمل بہت ضروری ہے۔ با عمل حافظ قرآن کی یہ بات ہے، حضور کی محبت سینے کے اندر بساؤ، قرآن پڑھو، قرآن یاد کرو اور قرآن پر عمل کرو۔ میرے سونے محبوب علیہ السلام کی حدیث، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ہماری دنیا اچھی گزر جائے؟ بولیں گے جلدی جان چھوڑ دو۔ کون کون چاہتا ہے ہماری دنیا اچھی گزرے؟ وہ ہر کوئی چاہتا ہے، وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری دنیا اچھی گزرے۔ اور آپ میں سے کون کون یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے؟ سارے چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے حدیث مبارکہ سنا کر ختم کرتا ہوں۔ میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا اچھی گزرے، اسے چاہیے کہ قرآن سنا کرے، قرآن کو سنا کرے۔ اور یہ چاہتا ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، اسے چاہیے کہ قرآن پڑھا کرے۔ اس لیے حضور نے ہمیں دنیا اور آخرت سنوارنے کا نسخہ بتا دیا ہے۔ کسی کے پاس وظیفہ تعویذ لینے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سونے محبوب نے بتایا ہے دنیا کی بہتری کے لیے قرآن سنا کرو، آخرت کی بہتری کے لیے قرآن پڑھا کرو۔ آؤ آج میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ اس دنیا کے اندر ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ساری زندگی حضور کا وفادار غلام بنائے، قرآن پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے ہماری اجل آئے اور حضور کی محبت کی اندر کلمہ طیبہ پڑھتے 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 ہم اس دنیا سے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ اللہ کریم کی دعا ہے جو کچھ میں نے عرض کیا خالق کائنات سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور دوران گفتگو بتقاضۂ بشریت اگر کوئی جملہ کوئی لفظ غیر شرعی نکل گیا ہو تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔